أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یہ تو لاریب کتاب ہے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں. ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا جھوٹا. کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب چیز ہے. اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے. ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے. کیا ہم میں سے اسی پر ذکر قرآن نازل ہوا ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر وحی کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب خوب عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ رسیوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائے. یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک حقیر سا لشکر ہے. ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے حق کو جھٹلایا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا. واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا.
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے جلد دے دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو صاحب قوت تھا. بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، اور پرندے بھی تابع کر دیے تھے، اکٹھے کیے ہوئے سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے. اور ہم نے اس کی بادشاہی کا مستحکم کر دی تھی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس اندر آئے تو ان سے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا آپ مت ڈرے، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے اور بات چیت میں مجھے دبا ڈالتا ہے. آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر ساجی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں. اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، لہذا اس نے
نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ رکوع میں گر گیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. ہم نے کہا اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرج عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کی مانند کر دیں گے؟ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے تاکہ اس کی آیتوں پر وہ غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تب اس نے کہا بے شک میں نے اپنی رب کی یاد کی وجہ سے اس مال گھوڑوں کی محبت کی ہے، گھوڑوں سے محبت کی ہے حتیٰ کہ گھوڑے اونٹ میں چھپ گئے. کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا. پھر اس نے اللہ کی طرف بہت رجوع کیا. اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی
وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کیا کرتا تھا، اور شیاطین جنات کو بھی اس کے تابع کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے اور گوتا لگانے والوں کو اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ ہماری بخشش ہے، لہذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ عَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا عم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبا اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھوں میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو پکڑ اور اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو
کو مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت و بصیرت والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخر کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، اور ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھا۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ بے شک ہمیشہ اس میں رہنے کے باغ ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جبکہ وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کے پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے، اور انہیں ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بے شک یہ ہمارا رزق عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، اور یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، چنانچہ وہ آرام کرنے کی بری جگہ ہے۔ یہ ہے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ یہ تمہارے پیروکاروں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ غصہ چلا آتا ہے، ان کے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، اور یہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے اس کے لیے جہنم میں عذاب دگنا زیادہ کر دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنائے رکھا، یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جگڑنا ناحق ہے۔ قل انما انا نذیر، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المكلمين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين،
إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ایک ہے بڑا زبردست، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، نہایت غالب، بہت معاف کرنے والا۔ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے فرشتوں کی مجلس اعلیٰ کا کوئی علم نہ تھا جب وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک کھول کر ٹھہرانے والا ہوں۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں تو اسی میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں پس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنندہ اور پسندیدہ ہوں گے۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ قرآن جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔